الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے دور میں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور ہے، ایسا دور جس کے اندر ہم اسلامی نظریے مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا کے اندر روشناس ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس فکر کو اہل دنیا تک پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین بہت قریب پاتے ہیں اس وقت کو جس کا صدیوں سے انتظار تھا. اللہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگیوں ہوئی کے اندر اپنے امام کی زیارت سے منور فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر اور ان کے مکتب کے دفاع میں شہید ہونے والے تمام شہداء اور ان کے مکتب سے وابستہ شہید ہونے والے تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. انقلاب اسلامی کے حوالے سے گفتگو کرنا اور چند منٹس کے اندر اس گفتگو کو انجام دینا کوئی بہت زیادہ آسان کام نہیں ہے. یہ انقلاب کئی جہت سے، کئی پہلوؤں سے دنیا کا منفرد انقلاب ہے. انقلاب کی تعریف کیا ہوتی ہے، سیاسی اصطلاح میں انقلاب کسے کہتے ہیں، اور جب امام خمینی جیسی دیندار عارف با حکمت شخصیت نے اس کو انقلاب کہا تو ان کا مطلب کیا تھا، ان تمام مقدمات میں ہم اس وقت نہیں جا سکیں گے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا جملہ جو برادر نے بھی ابھی نقل قول کیا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا انقلاب نور کا ایک انفجار تھا. انفجار دھماکے کو کہتے ہیں، انفجار کسی ایکسپلوژن کو کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دور دور تک اثرات چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو انقلاب تھا وہ نور کا ایک ایسا پھیلاؤ تھا کہ جو ہر طرف پھیل گیا. اور اس جملے میں کافی جامعیت ہے. اگر انقلاب کا ایک فائدہ ہوتا اور وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا تو شاید اس کو انفجار نور نہیں کہہ سکتے تھے، ایک نور کی کرن کہہ سکتے تھے جو ایک جگہ تک پہنچ گئی. لیکن یہ انقلاب ایسا تھا اس کے اندر نہیں معلوم کتنے فائدے تھے جو حاصل ہو گئے. اگر کوئی صرف اس بات کو گننے کی کوشش کرے کہ دنیا کیا تھی اس انقلاب سے پہلے اور دنیا کیا ہو گئی اس انقلاب کے بعد، تو یہ دو مختلف دنیایں ہیں. یہاں پر مختلف دنیا، بالکل مختلف. الحمدللہ ہمیں وہ موقع نصیب ہوا کہ ہم نے دونوں دنیاؤں کو کسی حد تک دیکھا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ انقلاب سے پہلے کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن کم سے کم فیل کرنے میں، احساس کرنے میں اس کو احساس کیا ہے کہ انقلاب سے پہلے والی دنیا کیا تھی، یا یوں کہیے کہ جب انقلاب کے اثرات نہیں ہو رہے تھے تو دنیا کیا تھی. اور یہ بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ جب انقلاب آیا تو کیا ہوا. پھر جب اس انقلاب کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، ایران کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی جو ہمارے یہاں اب شروع ہوئی ہے، ایک زمانے میں وہاں پر ہوا کرتی تھی. شہید مطہری جیسے لوگ جو آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر بہشتی جیسے لوگ، یہ اس ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کا شکار ہوئے. وزیر اعظم، صدر، پارلیمنٹ، چیف جسٹس، نہیں معلوم کون کون سے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مرے ہیں وہاں پر. اس کے بعد پھر وہ 8 سال کی جنگ ہوئی جس میں ایران نے دفاع کیا اپنی سرحدوں کا، انقلاب اسلامی نے اپنے آپ کو دفاع کیا. وہ جنگ کیسی جنگ تھی، اور اس جنگ کے بعد جو حالات پیش آئے، یقین فرمائیے اتنے پہلو ہیں اس انقلاب کے اندر اور اس انقلاب کی صرف تاریخ کے اندر
کہ انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش ایسا ہو کہ جو ہمارے جوان، ہمارے دوست احباب جو اس وقت انقلاب کی مخلصانہ چاہت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، کاش اس کو سمجھ سکیں کہ کیا ہوا، کاش انہیں پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ جن دوستوں نے انقلاب کو جنگ کے بعد دیکھا ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں انہوں نے انقلاب کا بہت بڑا حصہ مس کیا ہے۔ انقلاب کا بہت بڑا حصہ جنگ تک تھا، جب تک امام خمینی تشریف فرما تھے اس وقت تک ایک بہت بڑا حصہ تھا، البتہ اس کے بعد بھی بہت اہم پر افتخار حصہ ہے جو رہبر معظم کی شخصیت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ لیکن وہ جو جنگ کا دور تھا وہ عجیب و غریب بے مثال دور تھا۔ آپ دنیا کے اندر شاید ہی کہیں ایسا کچھ دیکھ پائیں گے جو وہاں پر 8 سال کے اندر ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک تجربہ تھا کہ جو دنیا کے سامنے آیا، لوگوں نے اس کو دیکھا۔ میں اپنے دوستوں کو اس کا مشورہ ضرور دوں گا کہ جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے اس جنگ کے واقعات کو غور سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو مختلف ویب سائٹس مل جائیں گی، مختلف کتابیں بھی مل سکتی ہیں، اور جن کے ذریعے سے آپ یہ دیکھ سکیں کہ وہ جنگ کا زمانہ کیسا زمانہ تھا، وہاں پہ لوگ کیا کر رہے تھے، کیا زندگی گزر رہی تھی۔ یعنی میں آپ کو کسی کا قول نقل کر کے عرض کر دوں فقط کہ جنگ کے زمانے میں آپ ایک دن میں روڈ پہ چلتے چلتے کئی عارف کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ جنگ کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ تھا۔ یعنی لوگ جو اہل اس علم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہوں گے نا تو کئی عرفاء کو روڈ پہ چلتے ہوئے ایک دن میں دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہاں زمین پہ فرشتے چل رہے ہیں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح کا ایک معاملہ تھا۔ البتہ وہی بہت عجیب و غریب تجربہ تھا، اور اس جنگ کے بہت عجیب و غریب اثرات تھے۔ اب میں کچھ وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ ہے کہ میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا، کسی اور موضوع کو ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں زیادہ دیر کے لیے، تو اس وجہ سے میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا۔ لیکن آپ کبھی بھی موقع ملے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اور خود امام خمینی نے کسی موقع کے اوپر تقریر میں ارشاد فرمایا تھا کہ شہداء کی وصیتوں کو پڑھیں۔ جو اس زمانے کے شہید تھے وہاں پر جو جنگ میں جاتے تھے تو ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ جنگ میں جانے سے پہلے اپنا وصیت نامہ لکھ دیں، تو یہ وصیت نامے سب کے ہوتے تھے، تو شہداء کے وصیت نامے چھپتے تھے اس زمانے میں۔ ابھی بھی یقیناً کچھ ویب سائٹس ہوں گی جس میں انگلش میں اور مختلف زبانوں میں ان شہداء کے وصیت نامے مل جائیں گے، اور کیا کیا کارنامے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ بہرحال وہ بہت عجیب و غریب چیپٹر تھا۔ یہ میں شاید تیسری دفعہ عجیب و غریب کا لفظ استعمال کر لیا، اور میں قطعاً ارادے سے کہہ رہا ہوں عجیب بھی تھا اور غریب بھی تھا۔ غریب یعنی نادر، بہت کم ہونے والے واقعات، تو وہ تھا ہی ایسا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پھر جو انقلاب کے اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آئے ہیں، تو چند اثرات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میرے اپنے خیال میں انقلاب نے جو بہت بڑا ایک کام کیا، اور وہ کام جو تھا وہ بے مثال رہا، ابھی تک دنیا میں ایسی کوئی مثال ہمارے پاس نہیں آئی۔ انقلاب نے ایک دین کو جو تقریباً کتابوں میں محدود تھا، کتابوں سے نکال کر دنیا کے مین ٹیکسٹ کے اندر ثابت کر دیا، دنیا کے مین نقشے کے اندر جا کے ثابت کر دیا۔ ایران جیسا ملک دنیا کا غیر اہم ملک نہیں ہے۔ ایران دنیا کا دوسرے نمبر کا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، پہلے نمبر کا گیس پروڈیوس کرنے والا کنٹری ہے۔ یہاں پر قدرتی وسائل بے پناہ قدرتی وسائل ہیں۔ یہ دنیا کا چھوٹا ملک نہیں ہے، رقبے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے، ریسورسز کے اعتبار سے دنیا کے چند نادر ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ تو اس ملک میں کچھ بھی ہو اس کا اثر گوش و کنارے میں نہیں رہے گا، آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں کہلائے گا، یہ مین ٹیکسٹ بنے گا، یہ متن بن جاتا ہے ایک دم سے پالیٹکس کا۔ تو جب انقلاب رونما ہوا تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر بھوٹان میں ہوتا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اگر مثال کے طور پر ایسے ہی سوچتا ہوں نکاراگوا میں ہوتا تو شاید دنیا کو اتنی زیادہ توجہ بھی نہیں دینے کو ملتی۔ لیکن یہ پیش آیا ایران کے اندر۔ اب ایران دنیا کا چھوٹا ملک نہیں تھا، اس کی تاریخ بھی بہت وسیع تھی، تو یہ جو پیش آیا تو ساری دنیا کی توجہ خود بخود اس کی طرف گئی۔ وہ جو توجہ گئی تو وہاں پر ایک اور کام ہو گیا، جو دین 1400 سال سے کتابوں میں تھا، پہلی دفعہ وہ دین اتنے اہم ملک کے اوپر عمل میں آ گیا۔ اب جب وہ عمل میں آیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی دنیا پروڈکٹیوٹی کی دنیا ہے،
پروڈکٹیوٹی کی دنیا ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارے کیمرہ مین دوستوں نے یہی والا کیمرہ کیوں لیا؟ کیونکہ اس کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہوگی. تو آپ اپنی زندگی میں آپ سب یہی کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آپشنز ہوں تو ہم پروڈکٹیوٹی کو دیکھتے ہیں, ایفیشنسی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر اس کے اندر کارآمدیت ہے, یہ میرے لیے کارآمد ہے تو میں لوں گا, اور اگر کارآمد نہیں ہوا تو میں کیوں لوں گا. کارآمد ہوا تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا لینے سے, اور کارآمد نہیں ہوا تو کوئی مجھ سے خریدوا نہیں سکے گا, میں نہیں خریدوں گا. دنیا میں اصول کارآمد ہونے کا ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی, ایفیشنسی. انقلاب اسلامی نے نظریے کو جو دین اسلام تھا پروڈکٹیوٹی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا. کہا تم نے دین سنا تھا نا, تم کہہ رہے تھے یہ تمام ادیان میں سے ایک دین ہے, ہم نے اس دین پر عمل کیا, اس دین کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے, اب بتاؤ ایسا دین اور کہاں پر ہے. تو ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے سامنے, دنیا میں کوئی اور ملک ہے جس نے اپنے کسی بھی دین پر اس طرح عمل کر کے دکھایا ہو؟ کوئی بھی دین لے لو, عیسائیت لو, یہودیت لو, ہندوازم, بدھ مت, شنٹوازم, کوئی بھی دنیا کا دین لے لیں, کوئی بھی دنیا کا فرقہ لے لیں دین اسلام کے اندر, ذرا کسی سے پوچھے گا کسی نے ایسا دین پہ عمل کر کے دکھایا کبھی؟ وہ جو نام نہاد آل سعود کے چیمپئنز تھے, انہوں نے دین کے نام پر 70 سال پہلے حکومت بنائی, 80 سال پہلے حکومت بنائی, ذرا ان سے پوچھے گا تم نے دین پہ عمل کر کے دکھایا؟ آج تک بادشاہت کا علاج نہیں کر سکے کہ اس کا کیا ہوگا, جبکہ معلوم ہے کہ یہ دین کے اندر قبول نہیں تھی. اپنی کرپشنز کا علاج نہیں کر سکے, اپنی نفسانی خواہشات کا علاج نہیں کر سکے, 80 سال ہو گئے. کوئی دین ایسا نہیں تھا جس نے عمل کر کے دکھایا اپنے دین کے اوپر. یہ لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ہم عمل کر کے دکھائیں گے. ہم نے 60 سال پہلے یہ ملک بنایا اور 60 سال سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ کاش کبھی یہاں دین پر بھی عمل ہو جائے. ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں نا, انہوں نے ہم سے کتنے سال کے بعد بنایا, اپنے دین پہ عمل کر کے دکھا دیا. یہ سب سے بڑی کامیابی تھی. آپ ایک فکر کو لیں, اس فکر پہ عمل کر کے دکھائیں. تو کیا ہوا, دین اسلام لوگوں کے سامنے ثابت ہو گیا, اور اس دین اسلام کو جو ثابت ہونے کا موقع ملا تو کیوں ملا؟ اس کی وجہ یہ کہ مکتب اہل بیت کا دیا ہوا دین اسلام تھا. یہ دین اسلام کی مصنوعی تفسیر نہیں تھی, یہ دین اسلام کی اصلی تفسیر تھی. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر یہ مکتب اہل بیت کی تفسیر نہ ہوتی تو پھر میرا جیسا آدمی کہے گا کہ پھر تم اٹیمپٹ بھی نہ کرنا, کیونکہ جو فیلئر تمہاری خدمت میں آنے والا ہے, نصیب میں آنے والا ہے, پھر اس کو سنبھال بھی نہیں پاؤ گے. الحمدللہ رب العالمین, یہ دین اسلام مکتب اہل بیت کی تفسیر میں تھا. اس میں طاقت تھی کہ اس پر 1400 سال کے بعد بھی کوئی اگر عمل کرے تو اس کے نتائج دیکھے گا. تو الحمدللہ رب العالمین انہوں نے دین پہ عمل کیا, اپنے دین کا نتیجہ لیا, پوری دنیا کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے. اچھا, اب اس میں ایک بہت اور نفیس پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ انقلاب ہم نے اپنے لیے کیا ہے, دیکھو ایران کو اس انقلاب نے کیا کیا دیا. یہ دعویٰ آسان ہوتا اگر وہ کہتے نا ہم انقلاب لے کر آئے, ہم اسلام لے کر آئے, دیکھو یہ جو ہمارا اسلام ہے نا یہ ایران کے لیے کیا کچھ دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم جو دین تمہیں بتا رہے ہیں, تم دنیا کا کوئی بھی ملک ہو تمہارے لیے یہی دین سب سے اچھا دین ہے, یہی نظام سب سے اچھا نظام ہے. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انقلاب کا ایکسپورٹ ہونا, جس کو امام خمینی کہتے تھے صدور انقلاب, انقلاب کا صادر ہونا, انقلاب کا اپنی باؤنڈریز سے نکل کر لوگوں کو میسج دینا. تو مثال کے طور پر اگر وینزویلا آئے ایران کے پاس اور ایران سے پوچھے بھائی کہ تم لوگ اپنے غریبوں کی مدد کیسے کرتے ہو, تو وہ ان کو بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے یہاں غریبوں کی مدد اس نظام کے تحت کی جاتی ہے, تم بھی یہی کرو. اچھا, اگر وینزویلا کہے کہ بھائی تمہارا تو ایران تھا, میرا وینزویلا ہے, میرے ہاں یہ نظام چلے گا, تو ایرانی اس انقلاب اسلامی کے صدقے میں پوری طاقت سے کہے گا کہ ہاں چلے گا. کیوں؟ ہم نے نہیں بنایا ہے, ہم نے خدا کا بنایا ہوا لیا ہے, اس لیے چلے گا, تمہارے پاس بھی چلے گا. جس خدا نے تمہیں بنایا اسی خدا نے یہ نظام بنایا ہے, یہ نظام کی طاقت ہے. تو یہ پہلا اثر ہے انقلاب اسلامی کا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. البتہ عزیزان محترم, ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, ہم لوگوں کی یہ باتیں یہاں پر اثر نہیں دیں گی جب تک ہم انقلاب سے سیکھ کر یہاں پر کچھ نہ کر کے دکھائیں. یہ باتیں فائدہ نہیں دے پائیں گی یہاں پر. مثلا میں ان سے کہوں گا, آپ سے کہوں گا کہ بھئی یہ جو انقلاب ہے
یہ پوری دنیا کو کچھ دینے کے لیے آیا ہے، تو سب سے پہلے ہماری اس بات کو اس ملک میں سننے والے یہ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ تم جو 36 سال سے انقلاب کی حمایت میں کھڑے ہو، تم نے انقلاب سے کیا سیکھا ہے؟ اب بتاؤ کیا ہے؟ ایک ذمہ داری انقلاب کی تھی، ایک ذمہ داری ہماری تھی۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا انقلاب دیکھو، انقلاب کے نتیجے میں ایران نے کتنی علمی ترقی کی، وہ فوراً ہم سے کہیں گے 36 سال سے تم وابستہ تھے، تم بتاؤ تمہیں کون سی علمی ترقی ملی، دکھاؤ اپنی علمی ترقی۔ اچھا اب میں جواب میں کہوں گا میں تو پاکستانی ہوں نا اس لیے میں نہیں لے سکا، تو وہ جواب میں کہیں گے پھر انقلاب صادر کیسے ہوگا؟ اچھا اس جواب کا کون سی قوم جواب دے سکتی ہے؟ اس سوال کا حزب اللہ کھڑے ہو کے جواب دے سکتی ہے۔ وہ اپنے لبنان میں کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم انقلاب کے حامی ہیں، انقلاب نے یہ کچھ دیا۔ وہ ان سے پوچھیں گے تم حامی ہو، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ذرا بتانا لبنان میں کسی اور کے پاس کچھ ہے جو ہمارے پاس ہے؟ جواب ہو گیا، کامل جواب ہو گیا کہ بھئی ہم نے سیکھا، دیکھو ہم سیکھ کے کہاں پہنچ گئے۔ ہم یہ جواب نہیں دے سکیں گے، کیوں؟ ہم سیکھ نہیں پا رہے، ہم اس بات کو سیکھ نہیں پا رہے کہ ہمیں انقلاب سے سیکھنا ہے کیا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ گفتگو اس وقت بہت اچھی ہوگی جب ہم اس بات کو سیکھ سکیں کہ انقلاب اسلامی نے جو کچھ خطے ایران کے اندر کیا وہ کیسے کیا، اس میں سے کچھ چیزوں کو ہم یہاں پہ کر کے دکھائیں۔ مثال کے طور پر پچھلے سال بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یا اس سے پچھلے سال مجھے یاد نہیں آ رہا کب وہ پروگرام ہوا تھا، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ان کے پاس بہترین یونیورسٹیز ہیں تو یہاں انقلاب کے چاہنے والوں کو ایک یونیورسٹی ضرور کھولنی چاہیے تھی جو ان کی یونیورسٹی سے ایفیلیشن کر کے یہاں پر ایکیڈیمک ایکسیلنس دکھاتی۔ اگر ان کے پاس سائنٹسٹ ہیں تو یہاں پر انقلاب کے چاہنے والوں کو کچھ سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ کھول لینے چاہیے تھے تاکہ ان کی سائنسی ترقی سے یہاں پر بھی آپ فائدہ اٹھا کے دکھا دیتے کہ دیکھو وہ جو انقلاب تھا وہ صرف ایران کو فائدہ نہیں دے رہا ہے، یہاں جو ان کے چاہنے والے انقلاب کے چاہنے والے ہیں یہاں پاکستان کو بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر رہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کافی چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی بہت دور ہے، وہ ابھی بہت دور ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں انقلاب اسلامی کو اس رخ سے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان کا رہنے والا ہونے کے ناطے ہم انقلاب اسلامی سے کیا سیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہاں پر لوگوں کے کام آ سکیں اور یہاں پر پاکستان میں انقلاب کو اچھے طریقے سے روشناس کرا سکیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ دوسری بات جو انقلاب اسلامی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھی اور وہ دین اسلام کی اس عملی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور البتہ اس سے زیادہ عمومیت بھی رکھتی ہے، وہ ہے معنویت کا احیاء، اسپریچولزم کا ریوائیول۔ یہ جو دنیا ہے یہ مادہ پرستوں کی دنیا بنتی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر 400 سال پہلے تقریباً ایک دور شروع ہوا جس کو رینیسانس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں پر دین کا رنگ بالکل تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے ہی کچھ کم خراب نہیں تھا وہاں پہ، پھر تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں علم کو کسی اور طریقے سے، سائنس کو کسی اور طریقے سے دین کے پیرالل لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ علم کے میدان میں بھی اور پتہ نہیں حکومت کے میدان کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر اس طریقے سے کا ایک کام کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں یورپ اور پوری دنیا کے اندر معنویت، اسپریچویلٹی، اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، لوگوں کے ذہنوں سے ہی نکل گیا گویا۔ لوگ مادہ پرستی، نفس پرستی اور اس کی طرف ایسے چلے کہ گویا اب دنیا سے معنویت ختم ہو جائے گی۔ اب کچھ ایسے پیپرز دیکھیں گے جو 60s میں لکھے تھے بعض لوگوں نے کہ جو معنویت کو کچھ سمجھتے تھے، تو 60s میں اس نے لکھا تھا کہ اب جو دنیا پہ دور شروع ہو رہا ہے وہ سخت تعبیرات لکھی تھیں کہ انتہائی کمینے پن کا دور ہوگا، یہاں پر انسان نہیں بچیں گے۔ 60s میں لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ صورتحال اب آنے والی ہے۔ بدقسمتی سے ٹرینڈ بالکل وہی تھا کہ یہی ہو جاتا، خوش قسمتی سے بیچ میں انقلاب آ گیا۔ یہ جو انقلاب آیا اس نے کیا کیا، اس مادہ پرستی، نفس پرستی کے مقابلے میں اچانک معنویت کا ایک نعرہ لگا دیا۔ اچھا وہ جو معنویت کا نعرہ تھا وہ دو وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ ایک مادہ پرستی کی ناکامی کی وجہ سے، مادہ پرستی اپنی تمام تر ظاہری فریب کے باوجود لوگوں کو سکون نہیں دے سکی، لوگوں کو اطمینان نہیں دے سکی۔
لوگوں کی زندگیاں ایک خاص درجے پر آنے کے بعد تلف ہونا شروع ہو گئیں. ان کو نظر آ گیا ہماری زندگی کا ہدف نہیں. معنویت نے ایسے موقع پر ان لوگوں کا ساتھ دیا کہ نہیں، زندگی کا ہدف ہے، زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ معنویت انسان کی فطرت سے نزدیک ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ امام خمینی کو برا بھلا کہنے والے کتنے لوگ ہوا کرتے تھے، کتنا برا بھلا کہتے تھے وہ اللہ جانتا ہے. جو 79-80 میں امام خمینی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کے خلاف ہوا کرتا تھا، اس طرح امام خمینی کے خلاف یہ لوگ بک بک چک چک کیا کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ مثال کے طور پر ٹائم جیسے میگزین نے پرسنالٹی آف سینچری کا لقب امام خمینی کو دیا. صدی کی سب سے اہم پرسنالٹی کا لقب امام خمینی کو دیا. کیوں؟ قبول کرنا پڑا کہ انہوں نے تاریخ بشریت کا رخ موڑ دیا ہے. قبول کیا ان لوگوں نے. کس کو یہ لقب دیا جاتا تھا؟ اس کو لقب دیا جاتا تھا جس کے نتیجے میں اس 100 سال میں انسانیت کا دھارا تبدیل ہو گیا. انسانیت کہیں اور جا رہی تھی، اس آدمی نے انسانیت کو کہیں اور بھیج دیا. تو انہوں نے کہا یہ ذات امام خمینی کی تھی. اس نے ایک نئی فکر دے دی. وہ نئی فکر کیا تھی؟ اسپرچویلٹی کی. اچھا، ان کی اسپرچویلٹی میں بہت خوبیاں تھیں. امام خمینی کی اسپرچویلٹی میں ایسا نہیں کہ ان سے پہلے عرفا نہیں تھے، عرفا تو ہمیشہ سے تھے. ان کا جو عرفان تھا اس میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہ عرفان دینی طالب علموں کو نہیں سکھاتا تھا، یہ روس کے وزیر خارجہ ایڈورڈ شورناڈزے کو بھی سکھاتا تھا. رشین فیڈریشن کا جو پریزیڈنٹ تھا گورباچوف، اس کے نام پر معنویت سے بھرا خط لکھ کے بھیجا. یہ طاقت ان کے اندر تھی. یہ کسی اور عارف کے اندر یہ کام نہیں تھا کہ وہ آئے اور روس جیسے ملحد ملک کے صدر کو ایک معنویت کا پیغام بھیجے، اور اس معنویت کے پیغام میں کہا کہ تم ابن عربی کو پڑھو، تم اسلام کے اندر عرفان کا مطالعہ کرو، تم یہ کرو وہ کرو. متاثر ہوئے لوگ پوری دنیا کے اندر. بالکل یعنی تشبیہ کے لیے میں کہوں گا جس طرح امام خمینی نے 80 کے دہائی کے آخر میں روس کے صدر کو بھیجا تھا ایڈورڈ شورناڈزے کو، آغا خامنائی نے یورپ کے جوانوں کے نام بھیجا پیغام. وہی معنویت کا پیغام. خوبصورتی. مجھے 2 لیٹرز میں بہت مشابہت ملتی ہے. گرچہ وہ ایک لیٹر حاکم کو بھیجا گیا تھا، لیکن امام خمینی کا اس حاکم کے پیچھے خطاب عوام کو ہی تھا. اور اب جو رہبر معظم نے بھیجا، اب کسی حاکم کو نہیں بھیجا بلکہ براہ راست عوام کو بھیجا. یہ دنیا کے اندر اس کام کے لیے جو طاقت چاہیے وہ شاید ہی کسی کے اندر اور ہوگی، جو اس کام کے لیے چاہیے کہ آپ معنویت کا پیغام دنیا کے ایک ایک انسان کو پہنچائے. اور اتنا خوبصورت ان کا خطاب ہے. آپ نے یقیناً اس خط کو پڑھا ہوگا، بلکہ آپ میں سے کئی لوگوں نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، اگر آپ نے وہ خط نہیں پڑھا ہے، آپ نے تاریخ بشریت کا ایک بہت بڑا واقعہ ڈاکومنٹ مس کیا ہے. آپ کو وہ خط پڑھ لینا چاہیے اور کئی دفعہ پڑھنا چاہیے، کہ جس کے اندر انہوں نے یورپ کے جوانوں کو بلکہ پوری مغربی دنیا کے جوانوں کو ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے. میرا خیال میں کہ یہ پیغام ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، ہم لوگوں کو بھی ایک راستہ بتانے کے لیے کہ اس راستے میں ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو دوسرا جو کارنامہ کیا انقلاب اسلامی نے، اس نے معنویت کا احیاء کر دیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور اس معنویت کے بہت سارے اور مظاہر تھے. مثلا اگر میں صرف خلاصے کے طور پہ عرض کروں، چونکہ ظاہر میرا وقت ختم ہو رہا ہوگا، گھڑی میرے پاس نہیں ہے تو اندازہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ مجھے کچھ اندازہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک معنویت کا جو بہت عجیب انداز تھا ان کا، وہ یہ کہ ہم 12ویں امام کی تشریف آوری کے معتقد ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم معتقد ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے، پوری دنیا کے سامنے اس بات کو کہتے ہیں. لیکن انقلاب اسلامی سے پہلے ہمارے پاس طاقت نہیں تھی. اس انقلاب اسلامی کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ یہ کہ اس فکر کا ماننے والا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم امام مہدی کے منتظر ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب کام ہوا، ہم اس سے پہلے یہ نہیں کر سکتے تھے.
آپ تصور فرمائیں اب جو دنیا بنی ہوئی ہے یہ ایک اور دنیا بن گئی ہے. 36 سال ہو گئے اس انقلاب کو، اور اس 36 سال میں یعنی یقین فرمائیے اگر میں دوبارہ ریویو کر رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر تو میں دیکھتا ہوں کتنی دفعہ اس نے دنیا کو تبدیل کیا ہے. اور یہ جو آخری کارنامہ اس وقت ہوا اور جو چند سالوں سے ہو رہا ہے چہلم کے موقع کے اوپر، یہ تاریخ کا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ ہے جو آپ کے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے. میں مکرر اس کو اپنی کم علمی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ سنہری دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ گولڈن ایرا میں ہیں. ہم لوگ تاریخ بشریت کے ایسی تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں جو صدیوں میں آتی ہیں، صدیوں میں آتی ہیں. یہ روز روز نہیں ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اگر دلی اعتقاد کہوں تو پوری تاریخ اسلام میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا جو اس وقت ہے. کم سے کم بھی کہوں تو 500-600 سال میں ایسا نہیں ہوا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. اور مطمئن رہیے کہ ہم لوگ بہت اچھے وقت کے اندر ہیں. اس اچھے وقت کے پیچھے قربانیاں بھی ہیں. ظاہر ہے جو شکارپور میں سانحہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو پشاور میں ایک دفعہ اسکول پر ہوا، بچوں کی جانوں کو لیا گیا. دوسری دفعہ مسجد پشاور کی مسجد کے اندر ہوا اور اہل بیت کے چاہنے والے اس کے اندر ایک بار پھر شہید ہوئے. یہ سب واقعات ہمارے سامنے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر تمام شہداء کی فہرست تیار کی جائے جیسے کہ شہید فاؤنڈیشن وغیرہ کرتے ہیں، خدا ان کے کام میں برکت نصیب فرمائے، اور مدد کرتے ہیں، تو یہ تعداد ہزاروں میں پہنچے گی. لیکن میں صرف ایک بات آپ سے پوچھوں گا، کوئی مقایسہ ہے اس تعداد کا جو ہم نے قربانی دی ہے اور ان شہداء کا جو ایرانیوں نے قربانی دی ہے انقلاب اور جنگ میں؟ 10% کا بھی نہیں ہے، 10% کا بھی نہیں ہے. عراق میں ایک وقت گزرا تھا جب روزانہ 100 لوگ شہید ہو رہے تھے، روزانہ 100 لوگ. میں نہیں کہہ رہا کہ میں جب بھی عرض کرتا ہوں تو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں دوست احباب یہ نہ کہیں کہ آپ حادثے کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں معلوم کہ شاید رد عمل سے روکنا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت بڑے واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ اسی طرح رنگ لائیں گی جس طرح ایران کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی. ہمیں ہمت پکڑنی ہے، ہمیں منصوبے کی طرف جا لینا چاہیے. لیکن اگر میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم کوئی قربانی نہیں دیں گے اور کامیابیاں ہو جائیں گی، یہ نہیں ہوگا. قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ظاہر ہے آپ کے ذہن میں خوف یہ نہیں ہے کہ ہمیں قربانیاں کیوں دینی پڑ رہی ہیں. آپ کے ذہن میں یہ خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قربانیاں بھی دیں اور نتیجہ بھی نہ نکلے. آپ کے ذہن میں یہ خوف ہوگا، اور میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کروں گا کم سے کم میرے ذہن میں یہ خوف ہرگز نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک قوم قربانیاں بھی دے اور ان قربانیوں کا کوئی اثر نہ نکلے. میرے خیال میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور ان کے اپنے اثرات ہوں گے. صرف یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوں گی، ہمیں جو جواب دینے ہوں گے خدا کے سامنے وہ بڑھ رہے ہوں گے یقیناً. اور جن کاموں پر قناعت کر کے ہم پہلے بیٹھ سکتے ہوں گے شاید اب ان کاموں پر قناعت کر کے بیٹھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. شاید ایسا ہو رہا ہوگا. لیکن یہ کہیں کہ قربانی اثر نہیں دے گی، یہ تقریباً ناممکن ہے. میرا اپنا ایک خیال ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بس ایک آخری پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دین کو علمی سطح پر سمجھنا ایک معاملہ ہے اور دین کی حمایت میں میدان میں آنا یہ ایک اور معاملہ ہے. دو مختلف ایشوز ہیں یہاں پر. ایک ایشو یہ ہے کہ انقلاب اسلامی رونما ہوا، ہم انقلاب اسلامی کے چاہنے والے ہوئے، ہم انقلاب اسلامی کی حمایت میں نصرت میں روڈ پر آ گئے. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ یہاں تشریف فرمائے اور ظاہر 30-35 سال سے میں اور آپ اس کام کو کر رہے ہوں گے. یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ آپ انقلاب اسلامی سے متاثر ہوئے، اس کی فکر سے متاثر ہوئے، اور علمی سطح پر انٹلیکچوئل لیول پر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. بدقسمتی سے یہ کام ابھی تک نہیں ہوا ہے. یہ کام ہم نہیں کر پائے.
یعنی مجھے جس بات پہ بہت افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انقلاب اسلامی نے اپنے ملک کے اندر اتنی بڑی علمی تحریک چلائی کہ خواندگی کی شرح لٹریسی ریٹ کو 35% سے اٹھا کر 100% پہ پہنچا دیا. پوری دنیا اسلام کے اندر واحد مسلمان ملک ہے جہاں لٹریسی ریٹ 100% ہے. ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ مجھے ابھی تک جو بات اچھی طرح یہ کہوں گا نا کہ سمجھ میں نہیں آتی تو شاید غلط ہوگا، سمجھ میں آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، جس پہ بہت افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انقلاب سے یہ سب کچھ کیوں نہیں سیکھا. دیکھتے انہوں نے یونیورسٹیز کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچائی، یہ کیوں نہیں سیکھا. ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں پہنچے، اس کو کیوں نہیں سیکھا. معنویت کے اندر، دین کے علم کے اندر، اپنی پبلیکیشنز کے اندر، لوگوں کے بیہیویئر کے اندر، لوگوں کی عادتوں کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچے، یہ کیوں نہیں سیکھتے ہم. ان باتوں کو کیوں نہیں سیکھ رہے. جتنا سیکھ لینا چاہیے اتنا کم سے کم نہیں سیکھا. اس پر بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی ہمیں. تو مثال کے طور پر ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہمیں یاد تو رہے کہ ہوا کیا تھا اور اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، لیکن ان پروگرامز پر معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے. تو میرا اپنا یہ خیال تھا کہ جتنی بھی شخصیات ہیں جو انقلاب اسلامی سے مربوط ہیں، جتنی بھی تنظیمیں، ادارے اور آرگنائزیشنز ہیں جو انقلاب اسلامی سے مربوط ہیں، وہ معاشرے کی مشکلات کو حل کرنے میں ایک کو کم سے کم اپنے ہاتھ میں لے لیں. مثلا فرض فرمائیں ایک آرگنائزیشن ہے، ایک ایسوسی ایشن ہے، ایک پارٹی ہے، ایک فلاں ہے، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں. کم سے کم کام یہ کریں، ایک مشکل کو اپنے ہاتھ میں لیں، جا کر دیکھیں انقلاب اسلامی نے اس معاملے میں ہمیں کیا سکھایا ہے، اس کے حل کو وہاں سے لے کر آئیں. کم از کم اگر خود نہیں بنا سکتے تو وہاں سے لے کر آئیں اور یہاں پر اس کے حساب سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر ہم وہاں دیکھتے ہیں انہوں نے لو انکم لوگوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیمز شروع کی ہیں. انہوں نے کام کیسے کیا ہے، جا کے دیکھیے. طرز زندگی کو تبدیل کیسے کیا انہوں نے. کیا ان کے ہمیشہ سے پردہ کر رہے تھے؟ پردے اور حجاب کے معاملے میں ایران سے بدتر شاید ہی کوئی اسلامی ملک اس وقت رہا ہوگا. 79 میں تو کم از کم میں قطعاً کہہ سکتا ہوں. ممکن ہے اب کچھ اس سے آگے بڑھ گئے ہوں لیکن وہ بہت مدتوں کے بعد آگے بڑھے ہوں گے. 79 میں جو ایران میں حالت تھی کسی اسلامی ملک میں اس وقت نہیں تھی. طرز زندگی تبدیل کیسے ہوا؟ ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہے، ہر فیلڈ میں کچھ ہوا ہے. آپ کو اور مجھے جا کے دیکھنا پڑے گا وہاں یہ کام کیسے ہوئے ہیں. تو بہت سارا کام باقی ہے جو سیکھنے اور پبلک کو دینے کا ہے. ہم لوگ ابھی کچھ مفاہیم کے اوپر کام کر سکیں اور زندگیوں کو جو تبدیل کرنے کا کام تھا وہ ابھی اپنی جگہ ویسے کا ویسے ہی تقریباً باقی ہے یا بہت کم کام ہوا ہے. تو ابھی بہت لمبا راستہ باقی ہے، ہمیں اس پہ محنت کرنی ہوگی. اور میں پھر عرض کروں گا جو آخر میں نے عرض کیا وہ یہ کہ ہر تنظیم، ادارہ اور پارٹی جو کوئی بھی ہے جو انقلاب اسلامی سے کچھ مودت رکھتے ہیں، ان سے رابطہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے معاشرے کی مشکلات کی ایک مشکل کو اپنے ہاتھ میں لے کر انقلاب اسلامی سے سیکھتے ہوئے یہاں پر دینے کی کوشش کریں. ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اگر عمل کارآمد نہ ہوا تو نعرے انسانوں کو زیادہ دیر تک اٹریکٹ نہیں کر سکتے. کارآمدیت، پروڈکٹیوٹی، اگر پروڈکٹیوٹی ہے آپ کی بات قبول ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہے تو لمبی مدت تک لوگوں کو فکر پہ باقی رکھنا تقریباً ناممکن ہے. خدا ہمیں انقلاب اسلامی سے سیکھنے اور اس کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور انصاف نہیں ہوگا اگر رہبر معظم کا تذکرہ نہ ہوا. جس طرح اس سید بزرگوار نے امام خمینی کی رحلت کے بعد سے اس انقلاب کی رہنمائی کی ہے، جس میں کئی موقع ایسے آئے جب یہ بالکل غریب الوطن کی طرح بھی ہوئے. اور مجھے ان کا وہ خطبہ یاد ہے سید بزرگوار کا کہ جب وہ نام نہاد انقلاب سبز رونما ہو رہا تھا، جو در حقیقت انگلستان اور امریکہ کی سازش تھی جو امپلیمنٹ کی جا رہی تھی، جب وہ کام ہو رہا تھا اور یہ ایک جمعے کے خطبے میں خطبہ دینے آئے
اور خطبے کے آخر میں انہوں نے کچھ جملات ارشاد فرمائے. اگر آپ نے وہ جملات نہیں سنے ہیں، نہیں دیکھے ہیں، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ موجود ہیں نیٹ کے اوپر، اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسے میں نے خط کے لیے عرض کیا کہ آپ نے انسانیت کی تاریخ کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ مس کیا ہے. تو آپ اس خطبے کو ضرور دیکھیے گا، خاص کر خطبے کے دوسرے خطبے کے آخری 5-6 منٹ کو، جس کے اندر رہبر معظم نے امام وقت کو خطاب کر کے کچھ دعا کی ہے. اس دعا کے بعد سے انقلاب سبز ختم ہو گیا تھا، وہ فتنہ ختم ہوا تھا جو کچھ رہبر معظم نے ارشاد فرمایا تھا. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کے کچھ جملوں کو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہوں گا تو ان جملوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. میرے جیسے آدمی کو شاید نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اس خاطر کہ شاید آپ کو سننے کا موقع نہ ملے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنے امام کو خطاب کیا تھا اور امام سے کہا تھا کہ مولا میرے پاس جو کچھ ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں کمزور انسان ہوں اور میرا بدن بھی ناقص ہے. ان کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. کہا تھا کہ میں کمزور انسان ہوں، میرا بدن بھی ناقص ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے میں ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی فکر کے دفاع کے لیے کھڑا رہوں گا، اور اس میں جو کچھ آئے گا اسے میں برداشت کروں گا، اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور انہوں نے کر کے دکھایا اپنی تمام تر تنہائی کے باوجود اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اس انقلاب کی خاطر میدان میں رہے. بحمد اللہ رب العالمین سید کو عزت ملی ہوئی ہے. سید بزرگوار کی عزت دنیا کے سامنے ہے. اس وقت لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہم خدا کے دین کا ایک اور معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. خدا ان سید بزرگوار کو مزید عزت نصیب فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان کے زمانے میں ان کی اطاعت کی ذمہ داری کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے انقلاب کی حفاظت، انقلاب کے اندر قربانیاں دینے والوں کے مقامات کی بلندی اور اس کے محافظین کی حفاظت کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد.